JF-17 تھنڈر کی تربیتی شکل JF-17B فضائیہ کے حوالے کیا جا چکا ہے۔ ان 8 طیاروں کو 5 ماہ کی ریکارڈ مدت میں تیار کیا گیا ہے۔ پاک فضائیہ نے JF-17B کو تربیتی مقاصد کے لیے بنایا ہے، لیکن اس سے کئی دیگر فوائد بھی حاصل ہوں گے جو نہ صرف پاک فضائیہ کو بلکہ پاک آرمی اور نیوی کو بھی فائدہ دیں گے۔ JF-17B کو نیوی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ پاک فضائیہ پاک بحریہ کے لیے فضائی نگرانی اور اینٹی شپ خدمات سر انجام دیتی آئی ہے۔ 2014 میں پاک بحریہ نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اس کی اپنی نیول ایئر کمان میں جدید طیارے ہونے چاہیے۔ اسی ضرورت کے تحت JF-17 کی نیول ساخت کی تیاری کی درخواست کی گئی جو بحریہ کی فضائی کمان کے تحت کام کرے، کیونکہ اس سے پہلے چند معراج 5 طیارے ہی نیوی کے لیے مخصوص ہیں جو پاک فضائیہ استعمال کرتی ہے اور پاک فضائیہ پاک بحریہ کو سروسز فراہم کرتی ہے۔ بھارتی نیول ایئر کمان کا مقابلہ کرنے کے لیے پاک نیوی کو ایسے طیاروں کی سخت ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے JF-17B اینٹی شپ اور اینٹی آبدوز مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ اس میں مخصوص آلات لگائے جائیں گے جس کے لیے 2 پائلٹوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے خصوصی آلات اور ہتھیار نصب ہوں گے جو اینٹی شپ اور اینٹی آبدوز مقاصد کے لیے استعمال ہوں گے اور بہت زیادہ ایکوریسی کے حامل ہوں گے۔ JF-17B کو جاسوسی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ پچھلی سیٹ پہ بیٹھے پائلٹ کو جاسوسی کے جدید آلات فراہم کیے جائیں گے جو سارا ڈیٹا اکٹھا کر کے فوری ہیڈ کوارٹر کو پہنچائے گا۔ اگلے پائلٹ کو صرف جہاز اڑانے اور دشمن پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہوگی، جبکہ پچھلے بیٹھا پائلٹ ہر طرح کی جدید آلات اور ہر طرح کے کنٹرول کو ڈیٹا اکٹھا کر کے ہیڈ کوارٹر کے لیے فراہم کرتا رہے گا۔ طیارے کو کنٹرول کر کے اس کو محفوظ بنانا پائلٹ کا کام ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ دیگر کام کرنا بہت ہی مشکل اور پیچیدہ عمل ہوتا جا رہا ہے، جس کے لیے دوہری سیٹ کے طیارے بہت ہی بہترین خدمات سر انجام دیتے ہیں، اور دنیا میں کئی ممالک نے یہ تجربات کامیابی سے کیے ہیں۔ جدید دور میں دوہری سیٹ کے لڑاکا طیاروں میں الیکٹرانک وارفیئر بھی بہت کارگر ثابت ہوئے ہیں۔ الیکٹرانک وارفیئر بہت ہی جدید اور پیچیدہ عمل سے گزرتے ہیں۔ ان جدید آلات کو پچھلا بیٹھا پائلٹ آسانی سے استعمال کرتا ہے اور اگلا پائلٹ طیارے کو آسانی سے اڑاتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ اتنے جدید اور پیچیدہ آلات کو ایک ہی پائلٹ ہینڈل کر سکے، اس لیے دوہری سیٹ کے JF-17 کو بھی بہت اچھی طریقے سے استعمال کیا جا سکے گا، اور پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ڈبل سیٹر طیارے بمباری کے لیے بھی بڑے استعمال ہوتے ہیں، اور بمباری کے لیے ان کی خدمات بہت بہترین ہوتی ہیں۔ پاکستان کے پاس اس وقت کوئی ڈیڈیکیٹڈ بمبار طیارہ نہیں ہے۔ ان طیاروں کو ڈیڈیکیٹڈ بمباری کے لیے استعمال کیا جا سکے گا۔ پچھلا بیٹھا پائلٹ تمام ڈیٹا اکٹھا کر کے ڈیڈیکیٹڈ طریقے سے خصوصی آلات اور خصوصی ہتھیار استعمال کرتا ہے، جس سے ایک پائلٹ پر بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ JF-17 تھنڈر کی نئی ساخت بلاک 3 کے بعد JF-17B بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ طیارے چند ہی سالوں میں 4.5 جنریشن میں داخل ہو جائیں گے، اور ان میں جدید آلات آہستہ آہستہ لگائے جا رہے ہیں جن کی پہلی کھیپ پاک فضائیہ کے حوالے کی جا چکی ہے، اور آئندہ سالوں میں یہ طیارے پاک فضائیہ کے لیے ایک شاندار خدمات سر انجام دیں گے، اور تیسری دنیا کے ممالک کے لیے بھی یہ ایک بہت ہی کامیاب پیکج ہوگا۔ بلال احمد شیخ،